مولانا روم اپنی مثنوی میں ایک خوش الحان آدمی کی حکایت بیان کرتے ہیں جو سرنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت، چھوٹے بڑے سبھی قربان ہوتے تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو جنگل کے چرند اور پرند بھی اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ انہی بھول بھلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تو بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آواز بدی ہو گئی، تو اس کی آواز سے محبت کرنے والے اور آواز سے عشق کرنے والے بھی رفتہ رفتہ اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ اب نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا، نہ ہی اس میں وہ گداز۔ وہ جدھر سے گزرتا اب کوئی پوچھنے والا ہوتا۔ اس کی شہرت ختم ہو گئی، اس کی ناموری رخصت ہو گئی، ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ دنیا کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا، خوش الحان تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی، ہر طرف میری توازو ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہوتا، اپنے شب و روز آپ کی یاد میں گزارتا۔ اے اللہ، آپ سے ہی میں امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سرنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گھڑے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کی، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سرنگی بجانے والا اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا، اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آواز خراب ہو گئی، لہذا خلقت نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی، اس کے پاس جا اور اس کی ضرورت پوری کر، ہم نے اپنے فضل و کرم کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گھڑے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوں سے تر تھی، اور اسی اشک ندامت نے دراصل ان کو یہ مقام دیا تھا۔ سارنگی بجانے والا بوڑھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا ہے؟ مبارک ہو اے راز پنہاں، مبارک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ جب بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات ہو۔ اسی اثنا میں حضرت عمر کو چھینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ الرسول کو دیکھ کر غلبہ و ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ بزرگ لرزہ بر اندام ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سرنگی والے کو جب آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایت کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا، اپنے اوپر غصہ ہونے لگا، اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سرنگی والا بزرگ خوب رو چکا، اس کا درد حد سے گزر گیا تو اس نے سارنگی کو غصے سے زمین پر ٹپک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے ہی راہ حق سے میری راہ زنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرے خونے جگر کو پیا، تیری ہی وجہ سے لہو و لعب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ وزاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے، تیری جان اب حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ گار کے آنسوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گناہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہموزن سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اس کو نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ مولانا روم دراصل اس حکایت کے ذریعے یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسوں کی بڑی قیمت ہے، اور یہ کہ اہل فن خواہ و فن کو ہی کیوں نہ ہو اپنے فن کی بدولت پوری زندگی دنیا میں شہرت حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ فن کوئی بھی ہو جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، دراصل وہ فن انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔